مولا کا سفر کربلا کی طرف ہے، لیکن اس سفر میں ایک ایسا شہید ہے جس کو کربلا میں اپنے ساتھ نہیں لیا، لیکن کربلا میں اسے یاد بہت کیا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس شہید کو کہا جاتا ہے یہ شہید سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہے۔ جب مولا کا وقت آخر بھی آیا تھا نا تو وقت آخر فرمایا تھا یا مسلم ابن عقیل و یا ہانی ابن عروہ و یا مسلم ابن اوسجہ و یا زہیر ابن قین و یا حبیب ابن مظاہر، کہاں ہو تمہارا امام تنہا رہ گیا۔ مولا نے صرف حبیب کا نام نہیں لیا ہے جو کربلا میں موجود تھے اور شہید ہو گئے تھے، اپنے کوفہ میں شہید ہونے والے سفیر کا بھی نام لیا اور بتایا ہے کہ کوفے میں شہید ہونے والے کو ایسا نہ کرو کہ یہ شہداء کربلا میں نہیں ہے، یہ شہداء کربلا کا سب سے پہلا شہید مسلم ابن عقیل۔ جب بھیجا ہے مسلم ابن عقیل کو تو یہ لکھ کر بھیجا انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، اے کوفے والوں میں تمہارے درمیان اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، اور میرے اہل بیت میں میرا سب سے زیادہ بھروسہ مند ہے، مسلم ابن عقیل، اس کو بھیج رہا ہوں۔ تھوڑی سی میں تاریخ بھی آپ کی خدمت بیان کروں، اندازہ ہو کہ امام نے کیسے اتمام حجت کیا ہے کوفے والوں پر۔ امام 3 شعبان کو مکہ پہنچے، پورا شعبان کا مہینہ مکہ میں رہے، رمضان کا مہینہ مکہ میں رہے۔ جب رمضان کی 10 تاریخ آ گئی، 10ویں رمضان کی تاریخ آ گئی، کوفے سے پہلا دستہ آیا خطوط کا، خطوط پیش کیے، خط میں لکھا تھا اے مولا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی تشریف لائیے۔ 10 رمضان کو خط آیا، پھر 2 دن کے بعد دوبارہ سے ایک دستہ آیا جو خطوط کو لے کر آیا، مولا جلدی آئیے 12 رمضان کو۔ پھر 2 دن کے بعد دوبارہ ایک دستہ آیا 14 رمضان کو، مولا جلدی آئیے، مولا جلدی آئیے، مولا جلدی آئیے۔ جب اتنے خطوط آ گئے مولا نے 15 رمضان کو مسلم کو تیار کیا، اے مسلم جاؤ کوفہ کی طرف تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے، اور کوفہ پہنچ کر اگر حالات کو سازگار دیکھنا تو مجھے اطلاع دے دینا، میں بھی اپنا رخ کوفے کی طرف کر لوں گا۔ مسلم ابن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ سے نکل کر مدینہ گئے، مدینہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے ہیں تو 5 شوال کی تاریخ تھی، شوال کا مہینہ جناب مسلم نے کوفہ میں گزارا، ذیقعد کا مہینہ کوفہ میں گزارا، 9 ذی الحج کو جناب مسلم عقیل کی شہادت ہوئی۔ 2 مہینوں کے اندر جناب مسلم ٹیسٹ کر رہے تھے کوفے والوں کو، 18,000 کوفے والوں نے بیعت کر لی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، سب تیار ہو گئے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے خط لکھا مولا سارا کوفہ تیار ہے آپ کی نصرت کے لیے، جلدی آ جائیے، الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ بس عزیزو ابن زیاد جب کوفے کے اندر آیا، کوفے کے حالات تبدیل ہونے لگے، جتنے سرداران قبیلہ تھے ان کو خرید کر اپنا قریب کر لیا، جتنے عوام تھی ان کو ڈرا کر مسلم سے دور کر لیا، یہاں تک کہ دن آیا کہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے قیام کا آغاز کیا، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ ہانی ابن عروہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جناب مختار ثقفی ان کے پیچھے بھی فوج لگی ہوئی ہے، لہٰذا حالات بڑے خطرناک ہیں، جتنا جلدی ہو سکے میں قیام کر لوں تاکہ ابن زیاد کو مار کر واصل جہنم کیا جائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 4,000 یا 5,000 کے ساتھ انہوں نے قیام کا آغاز کیا۔ ابن زیاد کے دربار میں 100 سے 200 افراد موجود تھے، لیکن سب کے سب سرداران قبیلہ تھے۔ ان کو کہا کہ چور دروازے سے جاؤ اپنے قبیلے والوں کو بتا دو، اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو ان کی نسلوں کو ہم برباد کر دیں گے، ایسا ہی حال کریں گے کہ جیسے ہانی ابن عروہ کا کیا، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ سب چور دروازے سے نکلے، اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ خبردار مسلم کا ساتھ نہ دینا۔ سنیں گے پھر کیا ہوا؟ ہر ماں اپنے بیٹے سے کہتی تھی بیٹا تو گھر میں رک جا، کسی اور کا بیٹا موجود ہے۔ ہر بہن اپنے بھائی سے کہتی تھی بھیا آپ رک جائیے، دوسرے موجود ہیں۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے کہتی تھی آپ رک جائیے، دوسرے موجود ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے مسلم کے ساتھ ہونے والوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ جن 4,000 نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اب وہ تعداد کم ہونے لگی، یہاں تک کہ 9 ذی الحجہ کی جب تاریخ آئی اور جناب مسلم مسجد کوفہ میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے گئے تو تعداد کم ہوتے ہوتے 100 رہ گئی، 100 افراد۔
اور جب جناب مسلم مسجد کوفہ سے باہر آئے ہیں تو یہ تعداد کم ہوتے ہوتے 30 میں تبدیل ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محسوس کیجئے گا اس غم کو. انسان جب کسی کام کے لیے نکلتا ہے نا تو جیسے جیسے افراد اس کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں اس کا حوصلہ بلند ہونے لگتا ہے، اور جیسے جیسے افراد اس کے ساتھ کٹتے جاتے ہیں حوصلہ پست ہونے لگتا ہے. لیکن یہ حسین کا بھیجا ہوا سفیر ہے، ویسے ہی پہاڑ کی طرح استوار ہے جیسے پہلے دن استوار تھا. مسجد کوفہ سے باہر نکلے، کوئی ساتھ دیتا ہو نہ دیتا ہو، میں حسین کے لیے کھڑا ہوں. مسجد کوفہ سے باہر نکلے، کوفے کی گلیوں میں قدم رکھا، اور میں کہوں گا اب جناب مسلم سے، اے آقا اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا، کیونکہ جو 30 تھے اب وہ بھی جا چکے. مسلم تنہا رہ گئے پورے کوفہ کے اندر. ہائے مسلم ابن عقیل، کاش یہ مدینے کی گلیاں ہوتی تو کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو پناہ مل جاتی، لیکن یہ کوفے کی گلیاں ہیں. کبھی کسی کوچے میں، کبھی کسی گلی میں، چلتے چلتے اتنا تھک چکے تھے کہ کسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. وہ کسی مومنہ کے گھر کی دہلیز تھی. مومنہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، میرا بیٹا کب آتا ہے. حالات بڑے سنگین ہیں. اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک اجنبی مرد موجود ہے. کہا کہ اے شخص تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا اپنے گھر چلا جا، تجھے پتہ نہیں حالات کتنے تبدیل ہو گئے ہیں، جا جلدی سے اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم کہیں نہیں جاتے. اسے دوبارہ سے آ کر سختی سے بات کی، اے شخص تو یہاں سے اٹھ کر چلا جا، جلدی اپنے گھر جا. اب مسلم نے جواب دیا، گھر تو وہ جائے کہ جس کا گھر ہو، لیکن جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو کوفہ کا رہنے والا ہو اور تیرا کوئی گھر نہ ہو؟ کہا اگر میں کوفہ کا رہنے والا نہ ہوں اور مدینہ کا رہنے والا ہوں تو پھر تیرا کیا کہنا ہوگا؟ جیسے مدینہ کا نام سنا، کہا کہ مدینہ میں کس جگہ سے تعلق ہے تیرا؟ کہا آپ نے محمد مصطفیٰ کا نام سنا ہے؟ کہا میں ان کا کلمہ پڑھتی ہوں. کہا علی مرتضیٰ کا نام سنا ہے؟ کہا میں ان کا کلمہ پڑھتی ہوں. اب مسلم کا حوصلہ بڑھا. کہا میں اسی علی کا داماد، میں اسی حسین کا بھائی، اور میں اسی حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. مومنہ کہتی یہ تو میری خوش نصیبی کہ مسلم میرے گھر میں آ گئے. آپ کہتے آپ کا کوئی گھر نہیں ہے، یہی آپ کا گھر ہے. آ جائیے آقا، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ جو حکم فرمائیں گے میں عمل کروں گی. جناب مسلم کو پناہ مل گئی. آ کر ایک حجرے میں چلے گئے، عبادتیں کرنا شروع کی. تھوڑی دیر کے بعد اس کا جوان بیٹا بھی آ گیا. جوان کو کھانا پیش کیا، اس کے سامنے خدمت کی، اور بار بار پوچھتے جا رہی تھی جناب مسلم نے عقیل سے، آقا کوئی کام ہو تو بیان کیجئے، کوئی خدمت ہو تو یہ کنیز حاضر ہے. جب بیٹے نے دیکھا کہ بار بار ماں ایک حجرے میں جاتی ہے تو فوراً سے ذہن میں سوال آیا، آخر اس حجرے میں ہے کیا؟ ماں سے سوال کیا، اماں جان اس حجرے میں ایسا کون ہے کہ جب بار بار آپ اس کے پاس جاتی ہے؟ کہا کہ بیٹا تجھے معلوم ہے ہمارے گھر میں آج روشنی آ گئی ہے، آج ہمارے گھر کے اندر برکت آ گئی ہے. کہ کیسی برکت؟ کہا کہ آج حسین کا سفیر ہمارے گھر میں مہمان بنا ہے. بیٹے نے بظاہر خوشحالی کا اظہار کیا، پھر ماں سے اجازت طلب کی، گھر سے باہر نکل گیا. گھر سے باہر نکلتے ہی ابن زیاد کے دربار میں گیا. کہا ابن زیاد تیرے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں، لیکن پہلے تو انعام دے گا تو میں وہ خوشخبری سناؤں گا. ابن زیاد نے انعام دیا. خوشخبری اس نے یہ سنائی، ملعون کہتا ہے جس کو تو پورے کوفہ میں ڈھونڈ رہا ہے وہ تو میرے گھر میں موجود ہے. آجا اسے آ کر گرفتار کر لے، آجا اسے آ کر قتل کر دے. بس فوجی دستے آنے لگے. جیسے ان دستوں کی آوازیں سنی، ایک مرتبہ مسلم تیار ہوتے ہیں، اپنی تلوار نکالتے ہیں، گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں. اس مومنہ نے کہا آقا آپ گھر سے باہر نہ جائیے گا، یہ بڑی تعداد آ رہی ہے، آپ کے لیے بہتر یہ ہے گھر میں رہ کر جہاد کیجئے. سنیے گا مسلم کا جواب، سنیے گا. مسلم فرماتے ہیں تو نے ٹھیک کہا، گھر میں جہاد بہتر انداز میں ہو سکتا ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ گھر خالی نہیں ہے، اس گھر میں ایک مومنہ بھی رہتی ہے. میں نہیں چاہتا میں لڑتے لڑتے فوجی اشقیاء کو اندر آنے کی دعوت دوں اور وہ تیری شکل دیکھ لے، تیرے دست درازی کرے. میں کہوں گا آقا آج تو ایک کنیز کے بھی پردے کا خیال رکھ لیا، کل اگر آپ کوفہ میں ہوتے تو دیکھتے علی کی شہزادیوں کو بے مغنا و چادر بلوے عام میں لایا جا رہا ہے.
اور دربار میں لانے کے بعد ابن زیاد یہ سوال کرتا ہے ان عورتوں میں بتاؤ زینب کون جن کا نام محرموں نے بھی ادب و احترام سے لیا، نامحرموں نے بڑی بے دردی سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا نام لیا۔ جناب مسلم نے عقیل گھر سے باہر تشریف لائے، بہترین جہاد کیا، اور ایسا جہاد کیا کہ مجبور ہوتا ہے محمد ابن اشعث کہنے پر کہ اے عبید اللہ ابن زیاد ذرا اور فوجوں کو بھیج، ذرا اور تعداد بھیج۔ کہتا ہے اتنی تعداد تو بھیج دی ہے، ایک شخص کو گرفتار کرنا ہے، مشکل کیا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا اگر کوفے کا کوئی دکاندار ہوتا، کوئی بقال ہوتا، اس کو گرفتار کرنا ہوتا تو اتنی تعداد کافی ہوتی، لیکن یہ ہاشمی شیر ہے، یہ علی کا داماد ہے، یہ مسلم ابن عقیل ہے، اسے گرفتار کرنا آسان نہیں ہے۔ مزید تعداد بھیجی گئی، پھر بھی جب گرفتار نہ ہو سکے دغے کے ساتھ انہیں گھڑے میں گرایا گیا۔ گھڑے میں مسلم ابن عقیل کا گرنا تھا، ساری فوج اکٹھا ہو گئی، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزے مارے، کسی نے خنجر چلایا، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کوٹھے پر چڑھی ہوئی عورتوں نے جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر آئے، مسلم پر ڈالنا شروع کی، ابلے ہوئے پانی کو مسلم پر ڈالا، مسلم لہو لہار ہے، مسلم زخمی ہے، گرفتار کیا گیا، ہاتھوں کو باندھ کر امیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن جب آئے ہیں ابن زیاد کے سامنے پوری شجاعت کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا اے مسلم ابن عقیل کیا تو آداب درباری بھول گیا ہے؟ تیرا امیر تیرے سامنے کھڑا ہے، پہلے اسے ادب کے ساتھ سلام کر۔ مسلم ابن عقیل نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین۔ پھر کچھ گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد ابن زیاد تیش میں آ گیا، کہنے لگا کہ سر مسلم کو قلم کیا جائے، دارالامارہ کی چھت پر لے جائے جائے۔ جناب مسلم نے عقیل توجہ رکھیے گا، جناب مسلم نے عقیل فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کرنی ہے، کوئی ایسا شخص بتا دو اس مجمع کے اندر جو میری وصیت پر عمل کر لے۔ کوئی شخص نظر نہ آیا تو جناب مسلم نے کہا اے عمر سعد تو میرے قریب آ۔ عمر سعد اس وقت تک وہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے عمر سعد کو قریب بلایا، وصیتیں کی، بالکل کان میں بیان کی کہ جب میں کوفے میں آیا تھا میں نے لوگوں سے قرض لیے تھے، اس قرض کو میں ادا نہ کر سکا۔ اے مسلم آپ پر سلام ہو، آپ کے امام نے بھی کربلا جا کر زمین خریدی تھی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ غصبی زمین پر موجود ہے، آپ نے بھی جو قرض لیا تھا اس کی ادائیگی کی وصیت کر دی۔ دوسری وصیت فرمائی اے عمر سعد اگر مجھے قتل کر دیا جائے اور میرے لاشے کو نہ دفنایا جائے تو آنا میرے لاشے کو دفنا دینا۔ تیسری وصیت کی اور کمال کی وصیت تھی، فرمانے لگے اے عمر سعد میں نے اپنے امام کو خط لکھا تھا اور کہا تو کوفے والے تیار ہیں آپ کی نصرت کے لیے، کسی طرح سے میرے امام تک پیغام پہنچا دینا۔ اب کوفے نہ آئیے گا، آپ کا سفیر بھی مارا گیا، اب کوفے والوں نے دغا کر دیا، آپ خبردار کوفہ نہ آئیے گا۔ جیسے یہ وصیتیں سنی عمر سعد نے آ کر ساری وصیتیں ابن زیاد کے سامنے فاش کر دی، اور جیسے ہی فاش کی جناب مسلم عقیل نے کہا کاش تو امانت دار ہوتا۔ ابن زیاد خود یہ کہتا ہے اور خود یہ تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے امین کبھی خائن نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار خیانت کار کو لوگ امین سمجھ لیتے ہیں، یہ بڑا خیانت کار ہے عمر سعد۔ اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ پر لے جایا گیا، لیکن میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل آپ نے بھی 3 چیزوں کی وصیت کی تھی، آپ کے مولا نے بھی 3 چیزوں کی وصیت کی، بس فرق اتنا تھا آپ کے مولا کی وصیت پر بہرحال عمل ہو گیا مگر آپ کی وصیت پر عمل نہ ہوا، نہ ان پیسوں کو لوٹایا گیا، نہ آپ کے لاشے کو دفنایا گیا، نہ آپ کے امام کو جا کر خبر دی گئی، آپ کے سر کو دارالامارہ کی چھت سے گرایا گیا اور یہ لاشا زمین پر گرا، زمین سے گرنے کے بعد لاشوں کو کوچوں کے اندر گھسیٹا گیا، لاشیں مسلم کو پامال کیا گیا۔ میں کہوں گا اے سفیر حسین تو اپنے امام سے کتنا شبیہ ہو گیا، تیرے امام کے بھی سر کو قلم کیا گیا، تیرے سر کو بھی قلم کیا گیا، آپ کے امام کی بھی لاشیں کو پامال کیا گیا، آپ کی بھی لاشیں کو پامال کیا گیا، لیکن بس اتنا سا فرق تھا جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کی بہن دیکھنے کے لیے موجود نہ تھی۔
جب آپ کو شہید کیا گیا تو 13 ضربوں کے ساتھ شہید نہ کیا گیا. جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے بدن پر صرف آپ کا خون تھا, مگر سلام ہو اس امام پر, جب شہید ہو رہے تھے تو علی اصغر کا خون بھی ہے, اکبر کا خون بھی ہے, عباس کا خون بھی ہے, بہن سامنے کھڑی ہے. اے مسلم ابن عقیل, جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کی یتیمہ پر حسین نے دست شفقت پھیرا تھا, بالیاں پہنائی تھی, لیکن جب آقا شہید ہوئے, ہائے یتیمہ حسین, کبھی کسی لاشے پر جاتی ہے, کبھی کسی لاشے پر جاتی ہے, دست شفقت کوئی نہیں پھیرتا, کوئی تماچے لگاتا ہے, کوئی تازیانے مارتا ہے, کوئی گوشوارے چھینتا ہے, کوئی دامن کو آگ لگاتا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے تجھے